السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے، وہ ایک ایسے عمل کے بارے میں ہے جو دیکھنے میں اور کرنے میں بہت معمولی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے، بندے کو بخش دیتا ہے۔ آخر وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے مصافحہ کرنا، کیونکہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اسے سلام کرتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ، تواضع اور خاکساری کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے، کیونکہ مصافحہ کرنا یہ مستحب ہے۔ اور یہ وہ امور ہیں، یعنی سلام کرنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، خوش دلی کے ساتھ ملنا، سلام کرنا، دعا کرنا، مصافحہ کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، پیار اور الفت کا پیغام عام ہوتا ہے، اور عداوت دشمنی یہ ختم ہوتی ہے، بغض اور حسد دور ہوتا ہے۔ تو مصافحہ کرنا میرے دوستو بہت ہی مبارک عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ دو مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں اور مصافحہ کریں تو اس کا صلہ یہ ہے، اس مصافحہ کرنے کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا، معاف کر دیتا۔ اور مصافحہ کرنا یہ ایک مسنون اور مستحب عمل ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، کہتے ہیں قلت لأنس اکانت المصافحة فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کا معمول تھا، آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کا طریقہ تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا نعم، ہاں۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ مصافحہ کرنا یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، سلام کرتے اور آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے۔ اسی طرح سے ایک اور دوسری حدیث ہے جو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، اخرجہ ابو داود۔ سنن ابو داود کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان باہم ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَن يَتَفَرَّقَا، تو قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں، الگ الگ ہوں، ان کو بخش دیا جاتا ہے، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، مصافحہ کرنا
یہ مسنون اور مستحب عمل ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ملاقات کرنے سے کتراتے ہیں، سلام کرنے سے دور بھاگتے ہیں، راستہ بدل دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو سلام کرنا پڑے، ملاقات کرنی پڑے۔ مصافحہ کرنے کی بات تو دور کی ہے، جبکہ میرے دوستو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، تبادل اور خاکساری کے ساتھ ملنا، خوش دلی کے ساتھ ملنا، یہ دینی تعلیمات میں سے، یہ اسلامی آداب میں سے ہیں۔ اور اسی طرح سے مصافحہ کرنا بھی یہ سلام کرنے کے آداب میں سے، اور یہ ایسا ادب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مسلمان بھائی سے ملتے جلتے وقت کترانا نہیں چاہیے، بلکہ سلام کرنا چاہیے۔ جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو اسلامی آداب میں سے ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا چاہیے اور اچھی بات کرنی چاہیے۔ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ مسکرانا، اپنے بھائی کے سامنے مسکرا کر کے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے مصافحہ کرنے کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ تھا، اور یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں اس سنت پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔